السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم قرآن پاک تجوید کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی ویڈیو ہے اور سبحان میرے ساتھ ہیں۔ جی سبحان اپنے انٹروڈکشن کروائیں۔ مائی نیم از سبحان، میں اسپیکٹر بورڈ اسکول میں جاتا ہوں اور میں سر بلال کے پاس رائٹنگ سیکھتا ہوں اور میں قرآن مجید سیکھتا ہوں سر بلال کے پاس۔ جی سبحان صاحب، آج ہم مخارج کرنے جا رہے ہیں۔ مخارج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، مخارج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ شاباش۔ اب ہمارے پاس مخرج کا نام ہے، حروف ہے، حروف کے القابات ہیں۔ حلقی مخرج کتنے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا۔ حروف حلقیہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا۔ اور جو ہے حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور عین ہا ہمارے پاس ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں، عین ہا ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں، غین ہا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کو رموز اوقاف زبانی آنے چاہیے۔ اب اس میں غین خا ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لسانی مخرج ہے، اس میں قاف ہے، حروف لہویہ کہتے ہیں اسے قاف کو۔ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، قاف زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ شاباش۔ اور کاف ہے ہمارے پاس زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے کاف۔ اس کے بعد ہمارے پاس حروف شجریہ، حروف شجریہ 3 ہیں، جیم شین اور یا۔ حروف شجریہ 3 ہیں، جیم شین اور یا۔ شاباش۔ زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، حروف شجریہ 3 ہیں، جیم شین یا، زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حافیہ ہمارے پاس دعاد ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام حروف طرفیہ، زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مصولوں سے ادا ہوتا ہے، زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مصولوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس میں نون ہے ہمارے پاس، نون زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را جاتا ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ تو ڈالتا ہے حروف نطعیہ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد زا و سا حروف لثویہ، زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ حروف لثویہ ہمارے پاس 3 ہے اور یہ زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، حروف صفریہ صاد زا و سین ہے ہمارے پاس، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ شفوی مخرج ہے ہمارے پاس فا، حروف شفویہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، با میم اور واو۔ با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ اور جوف دہن یعنی منہ کا خلا، جوف دہن کس کو کہتے ہیں؟ منہ کا خلا، منہ کا خلا کہتے ہیں، جوف دہن کو کہتے ہیں۔ اور یہ غنّے کا مخرج ہے۔ ٹھیک ہے، خشوم ناک کا بانسا یہ غنّے کا مخرج ہے۔ مخرج کا لغوی معنی، ٹھیک ہے، لغوی معنی نکلنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، حضرت امام خلیل بن احمد فرحیدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہیں، اور اصلاح تجوید میں جس جگہ سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایک بار دوبارہ اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس حمزہ ہے، حروف حلقیہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، غین ہا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے، جیم شین یا حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، حروف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، حروف طرفیہ لام زبان کا کنارہ اور دواحی سے ثنایا تک کے مصولوں سے ادا ہوتا ہے، نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، را
زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. تا حروف نطقیہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زا زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زا سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. حروف شفویہ فا حروف شفویہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. با میم واو با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. جوفی مخرج حروف مدہ الف واو اور یا. حروف مدہ 3 ہیں، الف واو اور یا. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. الف واو اور یا. جوف دن کہتے ہیں یعنی منہ کا خلا. خشوم ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے. مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ. حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے اور اصلاح تجوید میں جس جگہ سے حروف ادا ہوتا ہے. مخارج کسے کہتے ہیں؟ اصلاح تجوید میں جس جگہ سے حروف ادا ہوتا ہے. جی آڈینس، آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ مخارج کی کتنی تعداد ہے، 17 تعداد ہے، اور یہ کہاں کہاں سے نکلتے ہیں. اب یہ آپ ایک چارٹ تیار کر لیں اور ڈیلی کا 2-2 3 یاد کرتے جائیں. تھینکس فار واچنگ ویڈیو. اللہ حافظ.